डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक्स 2025, उसका चैप्टर नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर भी 2। पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया था, उसमें पहले 4 पैराग्राफ्स थे। टोटल इसके जो है ना 8 पैराग्राफ्स हैं। 8 पैराग्राफ ज़रा थोड़े लेंथी थे, इसलिए हमने जो है ना इसके पहले 4 पैराग्राफ किए थे और आज हमने करना है 5वें पैराग्राफ से। सबसे पहले आप तो इस चैनल को मोहम्मद इरफान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपका इसके मुतल्लिक़ क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो बुक्स थी वो अब मार्केट्स में आ चुकी हैं और जो मैं इंग्लिश की बुक ये पढ़ा रहा हूँ वो इस बात का सबूत है कि वो इसमें एक फुल स्टॉप की भी तब्दीली बिल्कुल नहीं है। अगर अभी तक किसी के जो है ना मार्केट्स में बुक नहीं आई तो वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसमें जो है ना पीसीटीपी की बुक आपने क्रोम पे जाके ऊपर सर्च करनी है। वहाँ पे आप 11 वाले सेक्शन में जाएंगे, फर्स्ट ईयर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको एट द एंड में बुक जो है ना वो मिल जाएंगी और आप मेरी बुक और वहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है और ये किताब बिल्कुल एग्जैक्ट यही है जो मैं ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ। चलें जी, विदाउट टाइम वेस्ट जो है ना हम वो शुरू करते हैं 5वें पैराग्राफ से सी। योर मेन ऑक्यूपेशन शुड बी इन फेयरनेस टू योर सेल्व्स। आपका असल काम ये होना चाहिए कि आप अपने साथ इन फेयरनेस to your parents and indeed in fairness to the state to devote your attention solely to your studies। अपने वालदैन के साथ और रियासत के साथ इंसाफ करते हुए अपनी तवज्जो सिर्फ तालीम पर मरकूज करें। योर मेन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है? मकसद। यहाँ पे जो हम उसका काम करेंगे ना, मकसद। योर मेन ऑक्यूपेशन, आपका असल मकसद, आपका असल काम शुड बी इन फेयरनेस टू योर सेल्व्स। फेयरनेस मानी अच्छा होना अपने साथ, योर सेल्व्स अपने साथ, फेयरनेस टू योर पेरेंट्स अपने वालदैन के साथ मुखलिस होना। आपका असल काम ये होना चाहिए कि आप अपने साथ, अपने वालदैन के साथ और रियासत के साथ इंसाफ करते हुए अपनी तवज्जो सिर्फ तालीम पर मरकूज करें। टू डिवोट योर अटेंशन सोलोली टू योर स्टडीज, अपनी मुकम्मल तवज्जो जो है ना अपनी तालीम पर मरकूज करें। इट इज़ ओनली thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you। It is only thus that you can equip, सिर्फ इसी तरह आप खुद की ज़िंदगी जो है ना आने वाली, या आप खुद को जो है ना जदोजहद कर सकते हैं योर सेल्स फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की आने वाली जदोजहद में, दैट लाइज अहेड ऑफ यू। सिर्फ इसी तरह आप खुद को ज़िंदगी की आने वाली जदोजहद के लिए तैयार कर सकते हैं। एक्विप मानी तैयार करना खुद को। Only thus will you be an asset and a source of strength। एसेट असासा को कहते हैं, सोर्स जरिया को कहते हैं, स्ट्रेंथ ताकत, एंड ऑफ प्राइड टू यूर स्टेट, प्राइड मानी फख्र को कहते हैं। Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state। इसी तरह से आप रियासत के लिए एक कीमती असासा, ताकत और फख्र का जरिया हैं। इसी तरीके से आप रियासत के लिए एक कीमती असासा, ताकत और फख्र का जरिया हैं। Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its
destined goal among the most progressive and strongest nations of the world. Only thus you can assist मानी होता है मदद करना या किसी बात के ऊपर इसरार करना. इट इन सॉल्विंग मानी हल करते हुए द ग्रेट सोशल बड़ी माशरती एंड इकोनॉमिक और माशी प्रॉब्लम मसाइल दैट कन्फ्रंट इट जिनका आप जो है ना सामना करते हैं. कन्फ्रंट मानी सामना करना. सिर्फ इसी तरह आप रियासत की मदद कर सकते हैं उन बड़े समाजी यानी कि माशी यानी कि मशरती माशी नहीं मशरती उन बड़े समाजी और मुआशी मसाइल को हल करने में जो उसे दरपेश हैं. सिर्फ इसी तरह आप रियासत की मदद कर सकते हैं उन बड़े माशरती और मुआशी मसाइल को हल करने में जो उसे दरपेश हैं. And enable it to reach its destined money मंजिल गोल मकसद among the most progressive ज़्यादा तरक्की वाले and strongest nation और ताकतवर अक़वाम of the world और उसको दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता और मजबूत कौमों में अपनी मंजिल तक पहुंचने के काबिल बना सकते हैं. इनेबल मानी काबिल बनाना. छठा पैराग्राफ. माई यंग फ्रेंड्स मेरे नौजवान दोस्तों. आई वुड देयरफॉर लाइक टू टेल यू अ फ्यू पॉइंट्स. मेरे नौजवान दोस्तों मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ about which you should be vigilant and beware. जिनके बारे में आपको होशियार और मोहतात हो हो जाना चाहिए या रहना चाहिए. विजिलेंट मानी होता है जी होशियार और बिवेयर मानी मोहतात रहना. मेरे नौजवान दोस्तों मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ जिनके बारे में आपको होशियार और मोहतात रहना चाहिए. Firstly, beware of the fifth columnists among us. Firstly, beware of the fifth columnist among us. सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद गद्दारों. कॉलमनिस्ट का मतलब होता है गद्दारों से होशियार रहें. सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद गद्दारों में होशियार रहें. Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you, who only wish to exploit you so that they may swim. दूसरी बात खुद गर्ज लोगों selfish people माने खुद गर्ज लोगों से बचें और उन्हें पहचान कर अलग करें जो सिर्फ आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो खुद फायदा उठा सकें. Secondly, guard against and weed out selfish people. guard against यानी कि उनसे बचना. weed out उन्हें निकाल कर अलग करना. weed out मानी अलग करना निकाल देना. दूसरी बात खुद गर्ज लोगों से बचें और उन्हें पहचान कर अलग करें जो सिर्फ आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो खुद फायदा उठा सकें. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest. Thirdly, learn to judge. तीसरी बात ये सीखें who are really true कि कौन से वाकई सच्चे हैं जो है ना ऑनेस्ट ईमानदार एंड unselfish servants of the states and unselfish servants of the states. ईमानदार और बेलौस रियासत के खादिम हैं. सर्वेंट्स मानी जो होता है खादिम यानी कि खिदमत करने वाला. अनसेल्फिश बेलौस बगैर किसी गर्जी के. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the states. तीसरी बात ये सीखें कि कौन वाकई सच्चे ईमानदार और बेलौस रियासत के खादिम हैं.
who wish to serve the people, who wish to serve the people, جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں with heart, دل و جان سے, and soul, and support them, اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. who wish to serve the people with heart and soul and support them, جو دل و جان سے عوام کی خدمت کرنا اور ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. 7واں پیراگراف. there is an other matter, there is an other matter, ایک اور بات یہ ہے that کہ I would like to refer to, I would like to refer to my young friends, جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں میرے نوجوان دوستو. hitherto you have been following the rut, you have been following the rut, اب تک آپ ایک پرانے راستے پر چلتے آ رہے ہیں. there is an other matter that I would like to refer to, ایک اور بات ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. my young friends, hitherto you have been following the rut, میرے نوجوان دوستو اب تک آپ ایک پرانے راستے پر چلتے آ رہے ہیں. you get your degrees, and when you are thrown out of this university in thousands, آپ ڈگری حاصل کرتے ہیں اور جب آپ ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹی سے نکلتے ہیں. you get your degrees, degrees مانی ڈگری یا سند, get مانی حاصل کرنا, and when you are thrown out of this university, اور جب آپ اس یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, ہزاروں تعداد میں آپ ڈگری حاصل کرتے ہیں اور جب آپ ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹی سے نکلتے ہیں. all that you think and hanker for is government service, all that you think, آپ سب سوچتے ہیں, and hanker for is government service, اور سرکاری نوکری کی خواہش رکھتے ہیں. تو آپ صرف سرکاری نوکری کا سوچتے ہیں اور اسی کی خواہش رکھتے ہیں. ہینکر معنی ہوتا ہے خواہش رکھنا یا اس کے بارے ہی بالکل سوچنا. تو آپ صرف سرکاری نوکری کا سوچتے ہیں اور اسی کی خواہش رکھتے ہیں. as your vice chancellor has rightly stated the main object of the old system of education, بطور یا جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے درست کہا, پرانے تعلیمی نظام and the system of government existing, اور حکومت کا اصل مقصد صرف اچھے, hitherto was really to have well trained, well equipped clerks, اچھے تربیت یافتہ کلرک پیدا کرنا ہے. as your vice chancellor has rightly stated the main object of the system of education, old system of education, and the system of government existing معنی پہلے سے جو وجود میں ہوتا ہے. hitherto was really to have well trained, well equipped کلرکس, جیسے آپ کے وائس چانسلر نے درست کہا, پرانے نظام تعلیم اور حکومت کا اصل مقصد صرف اچھے تربیت یافتہ کلرک پیدا کرنا تھا. of course some of them went higher and found their level, of course some of them went higher and found their level, یقیناً آپ میں سے کچھ آگے بڑھے اور اپنے مقام تک پہنچے. but the whole idea was to get well qualified clerks, لیکن اصل مقصد صرف اچھے کلرک پیدا کرنا تھا, لیکن اکثر مقصد صرف اچھے کلرک پیدا کرنا تھا. civil service was mainly staffed, civil service was mainly staffed by the British, and the Indian element was introduced later on. سول سروس میں زیادہ تر انگریز تھے اور بعد میں ہندوستانیوں کو شامل کیا گیا. اینڈ اٹ وینٹ اپ پروگریسولی, اور آہستہ آہستہ جو آہستہ آہستہ آگے بڑھے. اینڈ اٹ وینٹ اپ پروگریسولی, اور جو آہستہ آہستہ بڑھے. ویل the whole people was to create a mentality, a psychology,
Well, a whole, well, the whole principle. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology, and the state of mind that an average man. تو اصول یہ تھا کہ ایک خاص ذہنیت اور سوچ پیدا کی جائے اینڈ a state of mind that an average man اور ایک ایسا ہی ذہن بنایا جائے کہ عام آدمی when he passed his BA اور MA جب وہ اپنا BA یا MA پاس کرے was to look for some job in government تو فوراً سرکاری نوکری کی تلاش میں لگ جائے اور ایک ایسا ذہن بنایا جائے کہ عام آدمی جب BA یا MA کرے تو فوراً سرکاری نوکری کی تلاش میں لگ جائے if he got it اگر اسے سرکاری نوکری مل گئی he thought he had reached his height تو وہ سمجھتا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے یا اسے اپنی منزل مل گئی ہے I know میں جانتا ہوں اینڈ یو آل نو اور آپ سب جانتے ہیں what has been really the result of this کہ ان سب کا اصل مقصد یا اصل نتیجہ کیا نکلا I know and you all know what has been really the result of this میں جانتا ہوں اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اس کا اصل نتیجہ کیا نکلا Our experience has shown ہمارا تجربہ ظاہر کرتا ہے یا ہمارے تجربے سے پتہ چلتا ہے that کہ an MA earns less than a taxi driver کہ MA پاس شخص کی آمدن ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کم ہوتی ہے Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver ہمارے تجربے سے پتہ چلا ہے کہ ایک MA پاس شخص کی آمدن ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کم ہوتی ہے and the most of the so-called government servants are living in a more miserable manner and most of the so-called government servants are living in a more miserable manner اور زیادہ تر سرکاری ملازمین کی زندگی اتنا زیادہ تکلیف دہ ہے than many manual servants who are employed by well-to-do people اور زیادہ تر سرکاری ملازمین کی زندگی ان خادموں سے بھی یا ان ملازموں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے جو امیر لوگوں کے گھر کام کرتے ہیں manually servants who are employed well by to do people جو زیادہ تر بڑے لوگوں کے گھر کام کرتے ہیں now I want you to get out of that now I want you to get out of that میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب سے باہر نکلیں rot and that mentality as now we are in free Pakistan اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پرانی سوچ اور راستے سے نکلیں کیونکہ ہم اب آزاد پاکستان میں ہیں گورنمنٹ cannot absorb thousands impossible حکومت ہزار لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتی یہ ناممکن ہے impossible حکومت ہزاروں لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتی یہ ناممکن ہے but in the competition to get government service most of you will be demoralized لیکن سرکاری نوکری کے مقابلے میں آپ میں سے اکثر لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے ڈیمورلائزڈ کا مطلب ہوتا ہے جی حوصلے پست ہو جانا گورنمنٹ کین ٹیک اونلی a certain number گورنمنٹ اونلی
ٹیک a certain number، حکومت صرف چند لوگوں کو نوکری دے سکتی ہے، اینڈ the rest cannot settle down to anything else and being disgruntled. Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else and being disgruntled. حکومت صرف چند لوگوں کو نوکری دے سکتی ہے، باقی لوگ کسی اور کام میں دل نہیں لگا پائے اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ باقی لوگ کسی اور کام میں دل نہیں لگا پاتے اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ are always too ready to be exploited by persons who have their own axes to grind، اور ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں جن کے اپنے مطلب ہوتے ہیں۔ ایکسپلائٹڈ یعنی کہ دوسروں کے ہاتھ استعمال ہو جانا۔ Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ، توجہ، مقاصد اور ارادوں کو دوسرے راستوں اور میدانوں کی طرف موڑیں جو آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ادر ایونیوز کا مطلب ہوتا ہے دوسرے میدانوں کی طرف یا راستوں کی طرف۔ There is no shame in doing manual work and labor، ہاتھ سے کام کرنے یا محنت مزدوری میں کوئی شرم نہیں ہے۔ There is an immense scope in technical education for we want technically qualified people very badly۔ تکنیکی تعلیم میں بہت وسعت ہے کیونکہ ہمیں فوری طور پر تربیت یافتہ لوگ درکار ہیں۔ اب یہاں پہ جو لفظ سکوپ ہے، سکوپ کا مطلب ہے جی وسعت ہونا کسی چیز کے اندر۔ You can learn banking, commerce, trade, law, etc. which provide so many opportunities now۔ آپ بینکنگ تجارت، کاروبار، قانون وغیرہ سیکھ سکتے ہیں جو آج بہت مواقع فراہم کرتے ہیں۔ Already you find that new industries are being started، new banks، new insurance companies، new commercial films are opening and they will grow as you go on۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی صنعتیں، نئے بینک، نئی انشورنس کمپنیاں اور تجارتی ادارے بن رہے ہیں اور یہ سب وقت کے ساتھ بڑھیں گے۔ Now these are avenues and fields open to you، یہ تمام راستے اور میدان آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ایونیوز ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے راستے کو کہتے ہیں۔ Think of them and divert your attention to them، ان کے بارے میں سوچیں اور اپنی توجہ ان کی طرف موڑیں۔ And believe me you will there benefit yourselves more than by merely going in for government service and remaining there۔ اور یقین کریں آپ ان میں خود کو اس سے زیادہ فائدہ دیں گے جتنا کہ صرف سرکاری نوکری میں جا کر وہیں رکے رہنے سے ہوگا۔ In what I should say a circle of clerkship، working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions، ہمیں کلرکی کے ایک چکر میں صبح سے شام تک زیادہ تر گندے اور تکلیف دہ حالات میں کام کرتے رہنا ہے۔
ڈنگی گندے کی بات ہے، اور انکمفرٹیبل جو ہے نا، تکلیف دہ، جس میں بندے کو سکون نہ ہو. یو ول بی فار مور ہیپی اینڈ فار مور prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and and industry and will thus be helping not only yourselves but also your state. اگر آپ تجارت اور صنعت کی طرف آئیں تو آپ زیادہ خوش، زیادہ کامیاب اور ترقی کے زیادہ مواقع حاصل کر سکیں گے، اور یوں نہ صرف اپنی بلکہ ریاست کی بھی مدد کریں گے. I can give you one instance. میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں. I know a young man who was in government service. میں جانتا ہوں، میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو سرکاری نوکری میں تھا. Four years ago, 4 سال پہلے. He went into a bank corporation on 200 rupees. اس نے بینکنگ کا ایک مضمون پڑھنے کے بعد، یعنی کہ وہ ایک بینک میں 200 روپے کی نوکری کے ساتھ گیا. بیکاز ہی ہیڈ اسٹڈیڈ دا سبجیکٹ آف بینکنگ. کیونکہ اس نے بینک کے مضمون پڑھے تھے. 4 سال پہلے اس نے بینکنگ کا مضمون پڑھنے کے بعد 200 روپے کی تنخواہ پر ایک بینک کی کمپنی میں کام شروع کیا. And today he is manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 years. اور آج وہ ان میں سے ایک کمپنی کا منیجر ہے اور صرف 4 سال میں 1500 روپے ماہانہ کما رہا ہے. اور وہ 400 روپے میں صرف 1500 روپے ماہانہ کما رہا ہے. These are the opportunities to have. یہی وہ مواقع ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کو حاصل کرنے چاہیے. These are the opportunities to have. یہی وہ مواقع ہیں جو آپ کو حاصل کرنے چاہیے. And I do impress upon you now to think in these terms. اور میں آپ سے زور دے کر کہتا ہوں کہ اب آپ کو اسی انداز میں سوچنا چاہیے. تو یہ تھی ہماری آج کی اس سبق کی ٹرانسلیشن. ویورز، اگلی جو ہوگی نا وہ ہم آپ کو پتہ ہے ایکسرسائز ہم اس کی کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.